رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ گھر سے پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اللہ رب العزت آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر، آج کے اس مہنگائی کے دور کے اندر ہر کوئی پریشان ہے، اور ایک ہی پریشانی بیان بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ یہ احباب میرے پاس تشریف لاتے بھی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قاری صاحب پیسہ کماتے ہیں لیکن رہتا نہیں ہے، گھر کے اندر سے تنگی نہیں ختم ہوتی، پیسہ آتا بھی بہت ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ممکن ہے، اگر پیسہ ہم زیادہ کما رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسہ اگر ہم زیادہ کما رہے ہیں تو اس پہ برکت کیوں نہیں، اور گھر کے اندر یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں وظیفے کی طرف آؤں اور وظیفہ بتاؤں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بابا جی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اکثر آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بابا جی کی باتیں ہی زیادہ کیوں کرتا ہے بزرگوں کی؟ ناظرین کرام، انہوں نے قرآن و حدیث کے نچوڑ نکالے ہوتے ہیں، اس لیے میں بزرگوں کے پاس بیٹھنا بڑا پسند کرتا تھا بچپن سے۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ بزرگوں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے اور ان کی باتوں کو سنا جائے اور ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ ایک بابا جی تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور برکت کیا ہوتا ہے اور بے برکتی کیا ہوتا ہے؟ بابا جی نے فرمایا یہ بڑا آسان سوال ہے، یہ کوئی مشکل ہے؟ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بابا جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں نے تو آج تقریباً 35-36 سال میری عمر ہوگی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی برکت اور بے برکتی میں فرق، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے، رزق حلال ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور رزق حلال نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی، تو آسان ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کچھ سمجھائیں گے تو صحیح کہ حلال کیسے ہوگا اور حرام کیسے ہوگا؟ تو ناظرین کرام، بابا جی نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دو جانور ہیں، ایک جانور ہے حلال، دوسرا جانور ہے حرام۔ جو حلال جانور ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور جو حرام ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مثال بیان کی، انہوں نے کہا جی بیٹے یہ بتاؤ کہ آپ کے سامنے دو جانور ہیں، ایک کا نام ہے بکری، دوسری کا نام ہے کتیا۔ اب بکری جو ہے رزق حلال ہے، کتیا جو ہے یہ حرام ہے۔ اب جو بکری ہے یہ حلال جانور ہے تو یہ ذبح بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ بکتا بھی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح دوسری طرف ہے کتیا، اب بچے دینے میں زیادہ بچے کتیا دیتی ہے، بکری کم دیتی ہے، لیکن جو آپ نے دیکھی ہے تو بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہیں یا آج تک آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں؟ تو وہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ بابا جی میں نے تو بکریوں کے جانور ریوڑ دیکھے۔ آپ نے فرمایا یہی بات ہے بیٹے، یہ برکت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو جانور ہے بکری، یہ رات کو سو جاتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے؟
تہجد کے وقت یہ جانور اٹھ جاتا ہے، آپ کبھی غور کریں۔ کہ جی بابا جی میں نے تو کبھی نہیں اس بات پہ غور کیا۔ آپ نے فرمایا غور کرنا، یہ صبح اٹھ جاتا ہے، اور جو یہ کتیا ہوتی ہے، یہ کتا ہوتا ہے، تو یہ ساری رات رکھوالی کرتا ہے، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یار یہ جو جانور، یہ جو کتا ہے، اس کی خصلت ہے صبح سویا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بیان یہاں پہ بڑی کمال کی بات جو بیان انہوں نے کی اس مثال سے، جو میں جس سے سیکھا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی صبح لیٹ نہیں اٹھنا، ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ یعنی صبح جلدی اٹھنا ہے ایک نمبر، تو صبح جلدی جو اٹھتا ہے اللہ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو دوسری بات جو میں نے ان سے اس واقعے سے سیکھی وہ یہ ہے کہ رزق حلال ہو تو حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام زیادہ بھی ہو تو برکت نہیں ہوتی۔ رزق حلال ہوگا تو اس میں برکتیں بھی ہوں گی، اس میں وسعت بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، آج سے آپ نے یہ جو 2 وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ابھی تیسرا میں نے اصل وظیفے کی طرف آنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو سامنے گوش گزار کیا ہے، اب سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں پہ فوکس کریں۔ تھوڑا کھا لیں مگر حلال کھائیں، سکون آ جائے گا زندگی میں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے کوشش فرمایا کریں کہ صبح جلدی اٹھا کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں، نماز کے ٹائم نماز پڑھا کریں، رات کو جلدی سو جایا کریں۔ اگر کسی کام کے لیے آپ رات کو جاگنا پڑتا بھی ہے آپ جاگیں، لیکن صبح کا جو نماز کا ٹائم ہے یا صبح، یہ کبھی مس نہ ہو۔ اور نمبر 2، اپنے رزق کی طرف توجہ کریں۔ اب آپ کے سامنے میں تھوڑی سی ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں کہ رزق حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھائی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ایک مزدوری کرتا ہے مستری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی مستری یا مزدور بھائی میرا مجھ سے ناراض نہ ہو، ویسے سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ مستری جو ہے وہ کام کرتا ہے، مزدور بھی کام کرتا ہے۔ اب ایک مستری اگر ایمانداری کے ساتھ ایک دن پہ کام کرے تو 2500 اینٹ مثال کے طور پہ وہ لگا سکتا ہے۔ اگر ایمانداری سے کام کرے تو کتنی 2500 اینٹ وہ لگا سکتا ہے دیوار پہ۔ اور اس کے برعکس اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں تھوڑا سا جو ہے سستی محسوس کرے اور سست ہو کے کام کرے تو وہ لگاتا ہے 1800 اینٹ۔ تو یہ جو اس نے کام کیا ہے، جو وہ کر سکتا تھا، محنت تو اس نے پوری لی ہے، مگر چونکہ کام کم کیا ہے اس لیے اس کا رزق یہ حلال نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک من دودھ کا آپ کے پاس ہو اور اس میں اگر ایک قطرہ بھی شراب کا مل جائے تو وہ ایک من جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رزق حلال کریں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ، کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں تو اپنے رزق کی طرف توجہ فرمائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رزق جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی حرام تو نہیں ہو رہا۔ تو گزارش ہے کہ اپنا جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس میں شعبے میں مخلص ہو کے اس شعبے کے اندر ڈٹ کے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو رزق حلال کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا، رزق حلال کی برکتیں کیا ہوتی ہیں یہ بھی بتا دیا، اور حرام اگر رزق ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی یہ بھی میں نے سمجھا دیا۔ اب چلتے ہیں ذرا وظیفے کی طرف۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت وظیفہ کرنے والے شخص کو قناعت برکت کی دولت سے نواز دے گا، علم و حکمت اور صحت عطا ہوگی۔ جو کوئی اسے کثرت سے جاری رکھے گا اسے وسعت صدر نصیب ہوگی، یعنی حرص و لالچ اور دھوکہ سے سلامتی ملے گی، اس کے دیگر امور آسان کر دیے جائیں گے۔ تو یہ عمل کیا ہے جناب؟ یہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور روزانہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا واسعو یا واسعو یا واسعو۔ اس وظیفے کو آپ نے حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہر کام میں کوئی کام بھی آپ کریں اللہ رب العزت اس کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔